دنیا کے قدیم شہروں میں سے ایک بیت المقدس ہے، جسے عیسائی اور یہودی یروشلم بھی کہتے ہیں، جو آج کے اسرائیل یا فلسطین میں واقع ہے۔ یہ وہ واحد شہر ہے جو مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں تینوں کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ شہر کئی مرتبہ مختلف حملہ آوروں کے ہاتھوں تباہ ہوا اور دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں سب کی یہ کوشش رہی ہے کہ یہ شہر ان کے کنٹرول میں ہو۔ اس مقصد کے لیے تاریخ میں پچھلی کئی صدیوں میں بہت ہولناک جنگیں ہوتی رہی ہیں۔ اس شہر کو اپنے پاس رکھنے کے لیے لاکھوں لوگوں نے اپنی جان کی قربانی دی ہے۔ ابھی بھی اس شہر کے لیے جنگیں جاری ہیں اور نظر آتا ہے مستقبل کی سب سے بڑی جنگ، جسے ہرمجدون یا آرمیگڈون کہتے ہیں، وہ بھی اس شہر کے لیے ہی ہوگی۔ مسجد اقصی کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اس کو پہلی بار حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، لیکن بہت سے اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں کہ مسجد اقصی کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں شروع کی گئی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کی تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک فلسطین تشریف لے گئے اور وہاں مسجد اقصی کی تعمیر شروع کی گئی۔ یہاں پر ایک حدیث قابل غور ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3366 میں درج ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، سب سے پہلے روئے زمین پر کون سی مسجد بنی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد حرام۔ میں نے عرض کیا اور اس کے بعد؟ فرمایا، مسجد اقصی یعنی بیت المقدس۔ میں نے عرض کیا، ان دونوں کی تعمیر کے درمیان میں کتنا فاصلہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 40 سال۔ پھر جہاں بھی تمہیں نماز کا وقت آ جائے نماز پڑھ لو، کیونکہ اسی میں فضیلت ہے۔ اس حدیث سے یہ بات صاف واضح ہوتی ہے کہ مسجد اقصی کی تعمیر بہت پرانی ہے۔ بہت سے لوگ خصوصاً یہودی خیال کرتے ہیں کہ شاید مسجد اقصی ان کی ہیکل سلیمانی کی جگہ پر تعمیر کی گئی ہے، لیکن یہ حدیث بتاتی ہے کہ مسجد اقصی ہیکل سلیمانی کی تعمیر سے بہت پہلے سے وجود میں ہے۔ یہ مسجد حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کے دور میں عبادت کا مرکز تصور کی جاتی تھی۔ یاد رہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے کچھ کتابوں میں اسرائیل کا نام بھی استعمال ہوا ہے، جس کے بعد بنی اسرائیل کا آغاز ہوا، جسے آج ہم یہودی یا اسرائیلی کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لوگوں کے ساتھ جب فلسطین فتح کیا تو یروشلم کو اپنا دارالحکومت قرار دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کی دوبارہ تعمیر کی اور اس کے بالکل سامنے اپنا محل تعمیر کیا، جسے سلیمان یا سولومن پیلس کہا جانے لگا۔ یہودی اس پیلس کو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ ہیکل سلیمانی، جسے فرسٹ ٹیمپل بھی کہتے ہیں، کی تعمیر تابوت سکینہ کی حفاظت کے لیے کی گئی تھی۔ اگلے 200 سال تک ہیکل سلیمانی اپنی جگہ پر موجود رہی، لیکن اس کے بعد عراق کی قدیم تہذیب بیبیلونینز کے باشندوں نے 586 BC میں یروشلم پر حملہ کر دیا۔ بیبیلونینز کے بادشاہ، جسے بخت نصر یا نیبوچند نظر کہتے ہیں، نے یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اس ٹیمپل یا ہیکل سلیمانی کو تباہ کر دیا گیا۔ مسجد اقصی کی تعمیر دوبارہ کی گئی۔ جب پرشیا کے بادشاہ سائرس اعظم نے اس سارے علاقے پر قبضہ کیا تو اس نے یہودیوں کو اپنے علاقے فلسطین میں واپس جانے کی اجازت دے دی۔ یہودیوں نے واپس جا کر ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کیا، جو اب تابوت سکینہ کے بغیر تھا۔ اس کے بعد مسجد اقصی پر مختلف قوموں کا قبضہ رہا، جس میں الیگزینڈر دا گریٹ اور رومنز یعنی بیزنٹائنز قابل ذکر ہیں۔ سیکنڈ ٹیمپل تقریباً 420 سال تک موجود رہا۔ اس عرصے میں مسجد اقصی کئی بار دوبارہ تعمیر ہوئی۔ 70 AD میں جوز نے جب رومیوں کے خلاف بغاوت کی تو اس کے جواب میں رومی جنرل ٹائٹس نے یروشلم پر حملہ کر دیا اور سیکنڈ ٹیمپل کو
تباہ کر دیا، جو آج تک دوبارہ تعمیر نہ ہو سکا۔ یہودیوں کو یروشلم سے نکال دیا گیا، جس کے بعد وہ مختلف قبیلوں کی شکل میں عرب، خاص طور پر مدینہ آ کر آباد ہو گئے۔ مسجد اقصی رومیوں کے دور میں موجود رہی، لیکن اس پر کوئی خاص توجہ نہ دی جاتی تھی۔ بیت المقدس یا یروشلم کی اہمیت تینوں ابراہیمک ریلیجنز یعنی جیوز، کرسچینٹی اور مسلمز کے لیے بہت زیادہ ہے، لیکن ان تینوں مذاہب کی اپنی اپنی وجوہات ہیں۔ عیسائیوں کے لیے یروشلم کی اہمیت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں پیدا ہوئے۔ یہودیوں کے لیے یروشلم کی اہمیت ہیکل سلیمانی کی وجہ سے ہے اور مسجد اقصی کی مغربی دیوار، جسے دیوار گریا کہتے ہیں، کی وجہ سے ہے۔ یہودی یہ مانتے ہیں کہ ان کا مسیحا آئے گا اور دوبارہ گریٹر اسرائیل بنائے گا۔ مسلمانوں کے لیے بیت المقدس کی اہمیت مسجد اقصی کی وجہ سے ہے۔ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول رہا ہے، اور یہاں ڈوم آف راک ہے، جہاں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمانوں کا سفر کیا۔ قرآن مجید کی سورہ الاسراء میں اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے: پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے، اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ سورہ الاسراء آیت نمبر 1۔ خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں بیت المقدس فتح کیا گیا۔ اس وقت کے عیسائی پادری نے بیت المقدس کی چابیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیں۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جگہ جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج پر گئے تھے کی صفائی کی اور اس جگہ نماز ادا کی۔ مسجد اقصی کی دوبارہ سے تعمیر کی گئی۔ جو مسجد آج ہمیں نظر آتی ہے، اس کی باقاعدہ تعمیر امیاد خلیفہ ولید بن عبد المالک بن مروان نے 706 سے 714 عیسوی میں کی تھی۔ ڈوم آف راک بھی انہوں نے ہی بنائی تھی۔ یہاں یہ بات واضح کر دی جائے کہ ڈوم آف راک اور ہے اور مسجد اقصی اور۔ مسجد اقصی کا رقبہ بہت بڑا ہے اور ڈوم آف دا راک مسجد اقصی کا صرف ایک حصہ ہے۔ 1099 عیسوی میں عباسی خلافت اور سلجوق حکومت کی کمزوریوں کی وجہ سے عیسائیوں، جو اس وقت صلیبیوں کے نام سے جانے جاتے تھے، نے یروشلم پر قبضہ کر لیا اور مسجد اقصی کو مسلمانوں کے خون سے نہلا دیا۔ مسجد اقصی کو چرچ میں تبدیل کر دیا گیا۔ صلیبی جنگوں کے نئے دور کا آغاز ہو گیا تھا۔ صلیبیوں نے بیت المقدس پر 88 سال تک قبضہ رکھا۔ مسلمانوں نے نور الدین زنگی کی سربراہی میں بیت المقدس واپس لینے کی کوششیں جاری رکھی۔ سلطان نور الدین زنگی نے ایک خوبصورت ممبر بنا کر رکھا ہوا تھا، جو انہوں نے مسجد اقصی کو آزاد کروانے کے بعد وہاں لگانا تھا۔ ان کی یہ خواہش ان کے مرنے کے بعد ان کے سپہ سالار سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوری کر دی۔ اس کے بعد مسجد اقصی مسلمانوں کے پاس ہی رہی۔ اوٹومنز یعنی خلافت عثمانیہ کے دور میں مسجد اقصی کی مزید تعمیر کی گئی۔ سلطنت عثمانیہ کے 10ویں سلطان سلیمان دی میگنیفیشنٹ نے پروفٹ سٹوم بنایا۔ اوٹومن کیلف سلطان مراد دوم کے دور میں مسجد اقصی کے شمالی سمت میں ایک ڈوم بنایا گیا، جس کا نام دا لورز آف پروفٹ پیس بی اپون ہم رکھا گیا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد جب خلافت عثمانیہ کمزور ہو گئی تو انگریزوں نے مسجد اقصی پر قبضہ کر لیا۔ 1924 میں مسجد اقصی کا کنٹرول اردن کے حوالے کر دیا گیا۔ 1948 کی جنگ کے بعد یہودیوں نے یروشلم کے کافی علاقے پر قبضہ کر لیا۔
1967 کی جنگ کے بعد مسجد اقصی کی مغربی دیوار، جسے یہودی دیوار گریہ کہتے ہیں، یہودیوں کے قبضے میں چلی گئی۔ آج بھی مسجد اقصی کے حصول کے لیے فلسطین کے مسلمانوں اور یہودیوں میں جنگ جاری ہے۔ 1969 میں ایک یہودی نے مسجد اقصی میں آگ لگا دی، جس سے نور الدین زنگی کا بنایا ہوا ممبر جو مسجد اقصی میں نصب تھا جل گیا۔ آج بھی مسجد اقصی کے حصول کے لیے فلسطین کے مسلمانوں اور یہودیوں میں جنگ جاری ہے۔ یہودی اسے گرا کر اپنا تھرڈ ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں، جبکہ مسلمان اسے بچانے کے لیے سر دڑ کی بازی لگا رہے ہیں۔ Friends, we hope you enjoy our video. If you like it, then comment it, share it and subscribe it. Also, don't forget to press bell icon so you can find our further videos.